نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الا تنصروہ، اگر نہ تم سب مدد کرو گے اس کی، فقد تو یقیناً، نصرہ مدد کی اس کی اللہ نے، اس جب اخرجہ نکال دیا اسے، الذین ان لوگوں نے جن۔ آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہ مدد کرو گے اس کی، یعنی مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ پہلے ہی پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ غزوہ تبوک کی بات ہے، جنگ کرنے کی بات تھی کہ لوگوں میں کیا پوری بات ہم نے پڑھی تھی کہ اگر تمہارے قدم بوجھل ہوں زمین کی طرف، یعنی ہلکا لو تم اس کو، یا گھبراؤ اپنی تیاری اور اپنے سامان اور اسلحے اور تعداد کی وجہ سے، اور تم خوش ہو گئے ہو دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں، تو اس کا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا اجر ہے، ہم سارا وہ پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے، دردناک عذاب دیں گے، اور بدل کر اور لوگوں کو لے آئیں گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر لحاظ سے مدد کریں گے۔ وہی تسلسل اس آیت میں ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو یقیناً اللہ مدد کر چکا ہے اس کی، کہ جس کی مدد اللہ تعالیٰ نے کر دی، اس کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت۔ یہ تو ایک وقت کا تقاضا اور احساس ذمہ داری کا احساس کرنے والی بات ہے۔ جب نکال دیا تھا اسے ان لوگوں نے جنہوں نے، یعنی اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب لوگوں نے نکال دیا تھا۔ کہاں سے دیکھ لیتے ہیں آگے آیت کے اگلے حصے میں، کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، سب نے کفر کیا تھا، وہ دوسرا تھا دو میں سے جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہمارے ساتھ ہے، فانزل، پھر نازل کی، اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکینت، علیہ، اس پر، وأیدہ، اور قوت دی اسے، بجنود، اپنے لشکروں سے، لم تروہا، نہیں تم سب نے دیکھا انہیں، وجعل کلمت، اور کر دی بات، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے، کفروا، انہوں نے کفر کیا، سفلی، نیچی، وکلمت اللہ، اور اللہ کی بات، ہی العلیٰ، سب سے بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ خوب غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ انفروا، تم سب نکلو، خفافاً، ہلکے، وثقالاً، بھاری بھی، وجاہدوا، اور تم سب جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ کفروا، کفر، کافر، کفار، ثانی اثنین، ثانی لثانی، ثانی اثنین، یقول، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی، تحزن، حزن و ملال، عام الحزن، معنا، مع، اہل و عیال، معیت، فانزل، نازل، نزول، شان نزول اور منزل، من اللہ، سکینتہ، سکون، سکینت اور تسکین، ایدہ، تائید اور مؤید، تروہا، رویت ہلال کمیٹی، رویت باری تعالیٰ، کلمتہ، کلمہ، کلام، کلمات، سفلی، سفلی علم، سفلی جذبات، العلیٰ، اعلیٰ، عرش معلیٰ، عالی شان، خفافاً، خفیف، تخفیف اور مخفف، ثقالاً، ثقیل، ثقل، کشی سے ثقل،
جاہدو جہاد مجاہد مجاہدین اسلام اور جد و جہد، انفسکم نفسا نفسی نفوس قدسیہ، عربک کے ورڈز ہیں جنود لشکروں، جعلا کر دی، عزیز خوب غالب، انفرو نکلو. یہ ہمارے پاس عربک کے ورڈز ہیں. اب بات ہو رہی تھی کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کر چکا تھا. کب؟ جس وقت کفر کیا، یعنی ان لوگوں نے ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل مکہ نے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو مار دیں اور جلا وطن کر دیں. ہجرت کی بات ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار میں، اور ان لوگوں نے، کفار و مشرکین نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکڑے جانے کے لیے انعامات رکھے 100 اونٹ کے، اور وہ ڈھونڈتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک پہنچے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف یا رسول اللہ دیکھیں گے تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا ہم یہاں پہ ہیں. اتنے زیادہ قریب وہ پہنچ چکے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر، ضبط اور توکل علی اللہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس بات کو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا تو بہت کمی ہے. ہم مشکل میں، تکلیف میں، ذرا سی بیماری میں ہم گلے شکوے اور ساری چیزوں میں آ جاتے ہیں، ناشکریوں میں آ جاتے ہیں. کبھی ہم یہ توکل کر کے تو دیکھیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جہاں اللہ کا ساتھ ہو جائے وہاں دنیا کی کسی چیز کی، کسی بندے کے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. اللہ تعالی ہمارے اندر یہ والا توکل پیدا کریں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا. پھر نازل کی اللہ نے اپنی سکینت اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انہیں سکون دے دیا اور قوت دی اسے اپنے لشکروں سے کہ نہیں دیکھا تم نے انہیں، اور اپنی غیبی قوت دی کہ اپنے لشکروں سے کہ نہیں دیکھا تم نے انہیں، اور کر دی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نیچی. اپنی لشکروں سے مدد کی، قوت سے مدد کی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اور ان لوگوں کی کر دی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نیچی، جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی بات کو نیچا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے بلند و بالا کر دیا. اور اللہ کی بات ہی سب سے بلند ہے. بے شک اللہ کی بات سے بلند بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور جہاں اللہ بلندی چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ خوب غالب اور بہت حکمت والا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 41، نکلو ہلکے بھی اور بھاری بھی اور جہاد کرو. کس سے کرو؟ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اب یہ ہلکے نکلنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس سامان، گھوڑے، اسلحہ، مال اور جہاد کی چیزیں کچھ بھی کم ہے تب بھی نکلو، ہلکے بھی نکلو اور بھاری بھی. یعنی اگر مسلح ہو اور لحاظ سے پھر بھی نکلو، اور اگر ہلکے ہو تو پھر بھی نکلو. اور جہاد کس سے کرو؟ اپنے مالوں سے بھی کرو اور اپنی جانوں سے بھی کرو. اس آیت سے ہمیں جہاد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے کتنے فضائل ہیں. اور جب جہاد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا مال کا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے کیسے اپنے مال لے کے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے جہاد کے لیے. یہاں تک کہ دیواروں پر ہاتھ مار کے دیکھتے تھے کہ دیوار پر کوئی سوئی تو نہیں لگی ہوئی جو گھر پہ رہ گئی ہے. اس دور میں کچی دیواریں ہوتی تھی نا، تو سوئی کو ٹانگنے کے لیے کچی دیوار میں لگا دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے اور اپنی طرف سے وہ برتری لینا چاہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ ان پر برتری حاصل کر لیں گے. دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لا چکے تھے پورا. تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتری لے چکے تھے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں سے، مال سے،
کھانے پینے کے سامان سے، ہر چیز سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاد میں مدد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو نے اس جہاد میں جتنا اپنا مال خرچ کیا ہے، اگر تو اور کوئی نیکی نہ بھی کرے تو یہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی مدد کی تھی جہاد میں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو، دین کو، توحید کو، رسالت کو، ختم نبوت کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم، یہ خیر لکم، بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم سب جانتے، یعنی یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے یہ سب کچھ کرنا اگر تم جانتے ہو۔ لو کانا، اگر ہوتا، عرضاً، مال، قریباً، جلد مل جانے والا، وسفراً، اور سفر، قاصداً، لاتبعوک، درمیانہ، تو ضرور وہ سب پیروی کرتے آپ کی، ولیکن بعدت، لیکن دور ہو گئی، علیہم الشقۃ، ان پر مسافت، وسیحلفون، اور وہ عنقریب سب قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لو استطعنا، اگر ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا، تو ضرور ہم نکلتے، معکم، تمہارے ساتھ، یہلکون، وہ سب ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، انہم، کہ بے شک وہ، لکاذبون، یقیناً سب جھوٹے ہیں۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے۔ سبیلی، فی سبیل اللہ، اللہ کوئی سبیل نکالے گا، خیرن، خیر، خیریت اور بخیر، تعلمون، علم، تعلیم، معلوم اور معلم، لاتبعوک، اتباع، تابع فرما، اتباع سنت، بعدت، بعد، بعید اور بعید از قیاس، علیہم، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، سیحلفون، حلف، حلف برداری، حلف نامہ اور حلیف، استطعنا، استطاعت اور حسب استطاعت، لخرجنا، خارج، خروج، خارج اور امکان، مع اہل و عیال، معیت اور مع دوست احباب، یہلکون، ہلاکت، ہلاک، مہلک، امراض، انفسہم، نفس، نفسہ، نفسی، نفوس قدسیہ، لکاذبون، کذب، کاذب، کذاب اور کذبیانی، عفا، عفو، درگزر، معافی اور معاف، اذنتا، اذن، اذن عام، باذن اللہ، یتبین، بین، بیان اور مبینہ طور پر، عربک کے ورڈز ہیں، اردن، مال، قاصدن، درمیانہ، شقۃ، مسافت، یہ ورڈ ہمارے پاس عربک ہے، باقی ورڈز ہمارے ریپیٹیڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 42 دیکھیے، اگر ہوتا مال جلدی مل جانے والا اور سفر درمیانہ، تو ضرور پیروی کرتے آپ کی، یعنی اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اگر مال بھی جلدی مل جانے والا ہوتا جنگ میں اور سفر بھی درمیانہ ہوتا، کیونکہ یہ غزوہ تبوک میں جگہ دور کی تھی، فاصلہ زیادہ تھا، تو پھر وہ ضرور پیروی کرتے آپ کی، اور لیکن دور ہو گئی ان پر مسافت، یعنی سفر لمبا ہو گیا اس وجہ سے، اور عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور ہم نکلتے، یعنی وہ سچا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہوتے، مسافت نزدیک کی ہوتی، مال جلدی مل جاتا، سفر درمیانہ ہوتا، تو پیروی کرتے ہم، اور اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ وہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یعنی اس طرح کرنے سے وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو جب غالب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پیارے نبی کو معیار و مددگار کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی اللہ جانتا ہے کہ وہی جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی تمام روشوں سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں داخل کریں اور اپنے نبی کی پیروی کرنے والوں میں شامل کریں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔